کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیاسی تاریخ میں ایسے کون کون سے صدر گزرے ہیں جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا اور کس صدر کو دھکے دے کر اقتدار سے محروم کیا گیا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں 1947 سے لے کر آج کے دن تک پاکستان کے تمام صدور کے حوالے سے مکمل معلومات آپ تک شیئر کی جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آزادی کے بعد قائد ملت نوابزادہ لیاقت علی خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا، جبکہ قائد اعظم گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ اس وقت تک پاکستان میں صدر کا کوئی عہدہ موجود نہیں تھا۔ پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل سکندر مرزا نے اپنے دور حکومت میں 1956 میں صدر کا عہدہ ڈیزائن کیا اور تب سے آج تک پاکستان کے ٹوٹل 12 صدور گزرے ہیں۔ گورنر جنرل سکندر مرزا نے 23 مارچ 1956 کے روز پاکستان کے پہلے صدر کا حلف اٹھایا۔ وہ 27 اکتوبر 1958 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ صدر پاکستان سکندر مرزا کے بارے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ موصوف کے غرور اور تکبر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وزیر اعظم سے جب حلف لیتے تھے تو خود کرسی پر بیٹھے رہتے تھے، جبکہ بیچارے وزیر اعظم ان کے ملازم کی طرح فائل پکڑ کر اوٹھ لے رہے ہوتے تھے۔ سکندر مرزا نے صرف 3 سالوں میں 5 وزیر اعظم سے کرسی اقتدار چھیننے کا ریکارڈ بنایا۔ سکندر مرزا کی جبری رخصتی کا واقعہ بہت ہی دردناک ہے۔ آرمی چیف جنرل ایوب خان کے آرڈرز پر 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی شب جنرل اعظم جنرل واجد علی خان برکی اور جنرل کے.ایم. شیخ سکندر مرزا کے بیڈ روم میں داخل ہوئے اور انہیں وہاں سے گھسیٹ کر صحن میں لائے۔ پہلے تو صدر پاکستان کی لاتوں، مکوں اور گھونسوں سے زبردست خاطر مدارت کی گئی اور پھر پہلے سے ٹائپ شدہ استعفے پر ان سے گن پوائنٹ پر سگنیچر لے لیے گئے۔ اگلی صبح ایوب خان پاکستان کے دوسرے صدر بن گئے۔ صدر ایوب اگلے 11 سالوں تک صدارت کے اہم ترین منصب پر براجمان رہے اور پورے ملک کے حاکم اعلیٰ بنے رہے۔ یاد رہے کہ 1965 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایوب خان نے بانی پاکستان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو شکست دی تھی۔ ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگتے رہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ صدر ایوب عوامی مقبولیت کھوتے چلے گئے۔ بالآخر 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے اپنا عہدہ چھوڑنے میں عافیت جانی اور اس روز جنرل آغا محمد یحییٰ خان پاکستان کے تیسرے صدر بن گئے۔ صدر یحییٰ خان کو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں آج بھی ولن کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے رنگین مزاج حاکم اعلیٰ کا دور حکومت انتہائی سنگین تھا۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ یحییٰ خان نے صدر ایوب سے زبردستی استعفیٰ لیا تھا۔ خیر، پاکستان میں پہلے منصفانہ انتخابات 1970 میں ہوئے، جس کا سہرا صدر یحییٰ کو جاتا ہے۔ فوجی ڈکٹیٹر آغا محمد یحییٰ خان کے دور میں 1971 میں ہونے والی جنگ میں پاکستان دو لخت ہو گیا اور یوں مشرقی پاکستان ہم سے ٹوٹ کر بنگلہ دیش بنا۔ یاد رہے کہ سقوط ڈھاکہ کے 4 روز بعد 20 دسمبر 1971 کے روز یحییٰ خان نے صرف صدارت ہی نہیں بلکہ آرمی چیف کے عہدے کو بھی چھوڑ دیا۔ 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کے چوتھے صدر کا حلف اٹھانے والے جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ جی ہاں، وہی بھٹو جو چند سال پہلے صدر سکندر مرزا کی کابینہ میں وزیر ہوا کرتے تھے۔ پھر صدر ایوب خان کے دور حکومت میں بھی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ بنائے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو تقریباً 1.5 سال تک سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان رہے۔ 1973 کی آئین سازی مکمل ہوئی تو 13 اگست 1973 کی رات ذوالفقار علی بھٹو نے صدارت کے منصب سے استعفیٰ دے دیا اور اگلی صبح انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اسی روز فضل الہی چودھری پاکستان کے 5ویں صدر بنائے گئے۔ یاد رہے کہ 73 کے آئین کی روح سے اختیارات کی پگڑی وزیر اعظم کے سر پر سجا دی گئی اور صدر کا عہدہ صرف فائلوں پر دستخط کرنے اور تقریبات میں فیتا کاٹنے تک محدود ہو کے رہ گیا۔ چونکہ اس دور میں صدر پاکستان کا عہدہ صرف نمائشی تھا، تبھی تو ایک رات چند پولیٹیکل ورکرز نے ایوان صدر کی دیواروں پر یہ چاکنگ کر ڈالی: ہمارے صدر کو رہا کرو، چودھری فضل الہی کو رہا کرو۔ 5 جولائی 1977 کو آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے جمہوریت پر شب خون مارتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے کک آؤٹ کر دیا۔ تاہم بھٹو صاحب کے لگائے ہوئے فضل الہی چودھری بدستور صدر پاکستان رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سلاخوں کے پیچھے جا چکے تھے اور پھر 16 ستمبر 1978 کے روز فضل الہی چودھری سے استعفیٰ لے کر جنرل ضیاء الحق پاکستان کے 6ٹھے صدر بن گئے۔ 11 سالوں تک پورے پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک سمجھے جانے والے صدر ضیاء الحق کے اقتدار کا سورج 17 اگست 1988 کو غروب ہوا کہ جب ان کا طیارہ بہاولپور کے قریب فضا میں پھٹ کر تباہ ہو گیا۔ اس وقت غلام اسحاق خان سینٹ کے چیئرمین تھے۔ ایسے ایمرجنسی حالات میں 73 کے آئین کو فالو کیا گیا اور غلام اسحاق خان پاکستان کے 7ویں صدر بن گئے۔
انہوں نے اپنی صدارت کے دوران 58(2) کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے پہلے تو بے نظیر بھٹو اور پھر میاں نواز شریف کی حکومت برطرف کی۔ غلام اسحاق خان نے 18 جولائی 1993 کو منصب صدارت چھوڑا تو ان کی جگہ پر کچھ عرصے تک وسیم سجاد عبوری صدر بنائے گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب دوسری بار وزیر اعظم بنی تو 14 نومبر 1993 کو سردار فاروق لغاری نے 8ویں صدر پاکستان کا اوتھ لیا۔ یہاں میں بی بی بے نظیر اور لغاری صاحب کا ایک مزاحیہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ محترمہ جب چاہتی لغاری صاحب کو اپنے پاس طلب کر لیتی تھی، پہلے انہیں مسٹر لغاری اور بعد میں مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کر پکارتی تھی۔ جب وزیر اعظم اور صدر میں اختلافات اپنے عروج پر پہنچ گئے تو ایک روز محترمہ خود چل کر ایوان صدر آئیں۔ اب کی بار محترمہ کی ٹون ہی مختلف تھی اور وہ فاروق لغاری کو لغاری بھائی کہتے ہوئے مخاطب کرنے لگی۔ فاروق لغاری اس قدر ایریٹیٹ ہوئے کہ کہنے لگے، یہ بھائی بہن کی ملاقات نہیں، ایک وزیر اعظم اور صدر کی آفیشیل میٹنگ ہے، لہٰذا بھائی بھائی کہنے کے بجائے سیاسی حالات پر بات کیجیے۔ خیر تاکید کے باوجود بھی جب بے نظیر بھٹو بھائی لغاری کہنے سے نہ رکیں تو فاروق لغاری اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اپنی بیوی کو بلا کر کہنے لگے، تمہاری نند آئی ہے، تم اس سے گپ شپ لگاؤ، میں ضروری کام سے آفس جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی صدر پاکستان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ صدر فاروق لغاری 2 دسمبر 1997 تک اپنے عہدے پر فائز رہے۔ لغاری صاحب کے بعد ایک بار پھر سے سینیٹر وسیم سجاد چند روز کے لیے عبوری صدر بنائے گئے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی مرہون منت جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ نے 1 جنوری 1998 کو 9ویں صدر مملکت کا حلف اٹھایا۔ اس زمانے میں بھی ایسی آوازیں سنی جاتی رہیں کہ اصل پاور تو میاں صاحب کے پاس ہے، جبکہ صدر رفیق تارڑ کو محض ربڑ سٹامپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگلے برس آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے جمہوریت کی بساط لپیٹتے ہوئے نواز شریف کی چھٹی کر دی، لیکن ان کے لگائے ہوئے رفیق تارڑ جوں کہ توں صدر پاکستان ہی رہے۔ 20 جنوری 2001 کو رفیق تارڑ نے ایوان صدر کو الوداع کہا اور اسی روز آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ملک کے 10ویں صدر کا حلف اٹھایا۔ پرویز مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب کے دوران اپنے استعفے کا اعلان کیا اور یوں ان کا دور حکومت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے چند روز تک میاں محمد سومرو عبوری صدر رہے اور پھر 9 ستمبر 2008 کو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری پاکستان کے 11ویں صدر مملکت بنے۔ مسٹر زرداری نے اپنی صدارت کی 5 سالہ میعاد مکمل کی، جس کے بعد 9 ستمبر 2013 کو ممنون حسین نے 12ویں صدر پاکستان کا حلف اٹھایا۔ ممنون حسین نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنے 5 سال انتہائی سادگی سے گزارے۔ خاموش طبع ممنون حسین اپنی صدارت کے دوران میڈیا سے دور ہی رہتے تھے اور وہ کبھی کبھار سرکاری تقریب میں نظر آتے۔ تب اپوزیشن والے کہا کرتے تھے کہ ممنون حسین کو سال میں ایک بار دھوپ لگوانے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے اور سال کے باقی 364 دنوں میں وہ میوٹ ہو جاتے ہیں۔ صدر ممنون نے بھی اپنی 5 سالہ مدت صدارت مکمل کی۔ 9 ستمبر 2018 کو ڈاکٹر عارف الرحمان الوی نے 13ویں صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا اور وہ اس وقت تک پریزیڈنٹ ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر سکندر مرزا سے لے کر عارف الوی تک پاکستان کے کس صدر کی اولاد کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ وہ کون پاکستانی صدر تھا جو خود اور ان کا بیٹا ایک ہی وقت میں دلہا بنا؟ جی ہاں، باپ نے ایرانی سفارتکار کی بیوی کی طلاق کروا کر شادی کی، جبکہ ان کے ہونہار فرزند نے پاکستان میں امریکی سفیر کی بیٹی کو اپنا شریک حیات بنایا۔ اور وہ کون سا پاکستانی صدر تھا جس کی شادی صرف 13 سال کی عمر میں کر دی گئی، جبکہ دلہن کی عمر 32 سال تھی؟ تو جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کریں۔ صدر ایوب خان کی مکمل بایوگرافی جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل ضیاء الحق کی مکمل کہانی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔